یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ یہ پراسرار بچہ مدینہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی یا القاء آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کا معائنہ کرے۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بنی مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے۔ وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچی تھی۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ ادخ ہے۔ اس پر آپ نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پراسرار شخصیت اور اس کی ساحرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی ابن قعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد انہیں دیکھے اس سے پہلے چھپ کر اس کی باتیں سنی جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے چادر میں لپٹا ہوا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کی ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کے ماں نے آپ کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد ہے۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا، لہٰذا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کے خبریں دیا کرتے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کیا تھا، جبکہ آپ کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلاً حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نہ ہی اس بات کا اقرار کیا کرتے اور نہ ہی انکار۔ دانشی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھایا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میں سامنے لا کر کہا، ابو سعید پیو۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہ کرتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ابو سعید، لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت کے سامنے باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔
اے ابو سعید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت تم پر تو پوشیدہ نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگا، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کے باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد یزید کے دور تک مدینہ میں تھا، اور جب واقعہ ہرا ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ علماء کا بھی ابن زیاد کی شخصیت کے متعلق مختلف رائے ہے۔ علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن زیاد مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا۔ جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن زیاد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی، اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کی آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن زیاد ان دجالوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے راجح اور معقول مانی جاتی ہے۔